سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ظالمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ ظالمن، اس انسان کی اگر پوری زندگی کا خلاصہ کیا جائے تو یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے، اور جب وہ رخصت کرتا ہے تو اس کے لیے نماز پڑھائی جاتی ہے، اس کو نماز جنازہ کہتے ہیں۔ اس مختصر سی زندگی میں ساری آزمائشیں ہیں۔ سورہ ملک کہہ رہی ہے نا، اس نے حیات اور ممات کا تصور اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ آزما سکے، آزمایا بھی تمہارے لیے جا سکے۔ یہ دنیا، یہ آخرت، یہ موت، یہ زندگی، حیات، آخر کار آپ کو دوسروں کے کاندھوں پہ آ جانا ہے، اور پھر آپ مرحوم ہوں گے، یعنی آپ قابل رحم ہوں گے، یعنی اب آپ کا کوئی بس نہیں چلتا۔ اب کچھ ذمہ داریاں ہیں، واجبات ہیں جو دوسروں پر ہیں آپ کے لیے، اگر وہ اس کو پورا کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر کوئی بھی نہیں پورا کرتا تو بڑا مسئلہ ہو جانا ہے۔ یہاں پر جب سب اس کی ادائیگی میں لگے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نماز جنازہ۔ وہ غسل اور کفن کے علاوہ یعنی جس طرف وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں وہ جنازے کی نماز ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کے الوداع رخصت کہنے کے بعد، اس دنیا فانی سے کوچ کرنے کے بعد، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لازماً ہم پہ واجب ہیں، ہمیں ہر طور سے اس کو ادا کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس حالت میں دنیا سے چلا جائے کہ اس کی کوئی جنازہ نہ پڑھ سکے، لہٰذا اس کو اچھے سے اچھے بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ہر شخص کو نماز جنازہ پڑھنا آنی چاہیے، کیونکہ یہ ہم بہت ہی موسمی اور روایتی کرتے ہیں عید کی نماز کی طرح، لہٰذا ہم اس میں سے بہت ساری چیزوں کو سمجھتے نہیں۔ آج میں اس پروگرام کے اس مقصد کو بنائے بیٹھا ہوں کہ نماز جنازہ کو سمجھا جائے اور اس کے اندر جو اشکالات ہیں اس کو حل کیا جائے۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہماری بزم میں موجود بہت ہی قابل، دانشور، عالم، احادیث کے اوپر ایک خوبصورت سے مطالعہ رکھنے والے مفتی عبدالقادر کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں دوسری طرف خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ایک ایسے انسان کو جو جب بھی آئے اس محفل میں خوبصورت سی معلومات دی ہے، ہمیشہ حق گوئی فرمائی ہے، اور بہترین انداز سے، بہترین اخلاق کے ساتھ پیر علامہ مظہر اللہ قادری صاحب کو خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ نماز جنازہ کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتی احکامات کیا ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جن کو ہم کرتے ہی نہیں ہیں تو جنازہ ہوتی ہی نہیں ہے؟ اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ نماز جنازہ کے دو رکن ہیں، وہ فرائض کہہ لیں، ایک قیام اور دوسرا 4 تکبیریں کہنا۔ اور پھر ان تکبیرات میں ہر تکبیر کے بعد ثنا، دعا، درود شریف، لیکن اس میں سے کچھ چیز بھی پڑھنا متعین نہیں کیا گیا۔ ٹھیک۔ ثنا کے طور پر وہ کلمات کہ جو ثنا پر مشتمل ہیں پڑھے جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ سورہ فاتحہ بھی ثنا کے طور پر پہلی تکبیر کے بعد پڑھی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد پھر دوسری تکبیر ہوگی تو اس کے بعد درود پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر، جس میں افضل درود ابراہیم قرار دیا گیا، اس کے علاوہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ پھر تیسری تکبیر کے بعد اس میت کے لیے دعا کی جائے گی۔ اچھا۔ اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا۔ اچھا۔ تو اس میں باقی جو معمولات ہیں وہ ان ارکان کے علاوہ ہیں، صحیح۔ اس لیے کہ جب اس کی تعیین نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ چیزیں پھر سنت میں شمار کی جائیں گی۔ صحیح۔ اسی لیے بہت سی دعائیں منقول ہیں کہ وہ اس میت کے لیے پڑھی جا سکتی ہیں۔ اچھا۔ اور بہت سی ثنائیں جو کلمات ہیں ثنا پر مشتمل، جی، وہ بھی منقول ہیں، کیے جا سکتے ہیں۔ تو وہ کیے جا سکتے ہیں بہتر ہے۔ نماز جنازہ میں۔ مفتی صاحب، علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز سے مختصر کر کے 2 ارکان بتا دیے کہ قیام ہے اور ساتھ ساتھ یہ دوسری چیز انہوں نے بتا دی کہ 4 تکبیرات ہیں۔ اب مزید اگر اس کو ہم ٹٹولیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو کچھ بھی کلمات پڑھے جا سکتے ہیں کیا؟ اس میں عربی کے علاوہ دیگر دعائیں اردو میں بھی ہو سکتی ہیں یا اپنی قومی یا مادری زبان میں بھی ہو سکتی ہیں؟ اور پھر تکبیرات لازم ہے کہ اس میں رفع الیدین ہو یا ویسے عام طور سے ہاتھ کھلا، ہاتھ بند؟ اس کا فلسفہ بیان کر دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو نماز جنازہ کی ہم فضیلت کو تھوڑا سا سمجھیے جی۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ارشاد میں فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بنیادی 5 حقوق ہیں، اس میں سے ایک نماز جنازہ بھی ہے، جنازے کی نماز پڑھنا بھی ہے۔
صحیح. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک روایت آئی کہ آپ علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز جنازہ پڑھے تو اسے ایک قیرات کا ثواب ملتا ہے جو کہ احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جو اس کے تدفین تک ساتھ جائے تو اسے 2 قیرات کے وزن کا ثواب ملتا ہے جو احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے سر پہ یوں ہاتھ مارا اور کہنے لگے میں نے اپنی زندگی کے کتنے قیرات ضائع کر دیے۔ تو نماز جنازہ جہاں پر بھی اس طرح کی آواز آتی ہے کہ آج فلاں نماز میں فلاں کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، وہ اگرچہ ہمارا متعلق ہو نہ ہو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنی چاہیے۔ صحیح. دوسرے نمبر پر آپ نے سوال اٹھایا اور علامہ صاحب نے اسی بات کو نقل کیا کہ نماز جنازہ میں 2 فرض ہے۔ پہلا فرض 4 تکبیریں کہنا، اس میں اس بات کو ایڈ کر لوں کہ یہ 4 تکبیریں کہنا جس طرح امام پر فرض ہے مقتدیوں پر بھی فرض ہے، ٹھیک. یعنی یہ صرف امام کے لیے نہیں، جس طرح 4 تکبیریں امام کہتا ہے، امام بلند آواز سے کہتا ہے، مقتدی ذرا آہستہ آواز سے کہیں گے، لیکن یہ فرض ہے۔ جس طرح کہ باقی نمازوں کے اندر تکبیر تحریمہ فرض ہوتی ہے اور مقتدی بھی تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں داخل ہوتے ہیں، اسی طرح نماز جنازہ کے اندر یہ 4 تکبیریں فرض ہے، اور دوسرے نمبر پر قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ سمجھ لیجئے کہ نماز جنازہ ایک دعا ہے، یہ ایک میت کے لیے دعا ہے، لہٰذا اس کے اندر پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے۔ تکبیرات کے درمیان جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری کے بعد دعا، یہ سب مسنون ہے، یہ اس کے واجبات یا اس کے فرائض میں سے نہیں ہے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا کہ اگر کسی کو نماز جنازہ کی وہ آخری دعا یاد نہیں ہے، جیسے اللہم اغفر لحینا و میتنا، وہ خالی خاموش کھڑا رہے اور یوں بھی کہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات یا اللہم اغفر لہو، یا وہ چپ بھی رہا یا اللہم اغفر لہا، یا وہ چپ بھی رہا، تب بھی اس کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نے فرائض ادا کر لی ہے۔ اور مختلف قسم کی دعائیں، آپ نے دعاؤں کا ذکر کیا کہ اور بھی دعائیں اپنی زبان میں انسان نہیں مانگ سکتا۔ عربی کے اندر جس طرح نماز ہم عربی زبان کے اندر ہی پڑھتے ہیں، تو نماز جنازہ بھی اسی طرح عربی زبان میں ہوگی، اور اس کے اندر ایک دعا جیسے اللہم اغفر لحینا و میتنا، اور بھی احادیث کے اندر دعائیں ہیں اللہم اغفر لہو وعافہ واعف عنہ، اس قسم کی بہت ساری دعائیں آتی ہیں۔ تو بس خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک دعا ہے، اس کے ساتھ اور بھی دعا وہ مانگ سکتا ہے۔ میں نے مفتی صاحب سے، آپ سے اور علامہ صاحب سے بھی کچھ اور سوالات پوچھنے ہیں، یعنی کیا عورتوں کا اگر نماز جنازہ ہے اور مرد نہیں میسر تو صرف عورت بھی اس کی امامت کر سکتی ہے؟ یہ میں نے سوال پوچھنا ہے، مگر علامہ صاحب کو میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ باقر عباس زیدی صاحب یہاں تشریف فرمائے، آپ کی تشریف آفری کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ علامہ صاحب، شیعہ نماز جنازہ کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا واجبات ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا سنت اور مستحبات ہیں؟ ذرا واضح فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ نماز جنازہ جو ہے وہ 5 تکبیرات رکھتی ہے اور اس کے درمیان 4 دعائیں ہیں۔ نماز جنازہ معروف نماز ہے، لفظ نماز، لیکن یہاں پہ یہ نماز یا صلاۃ کا لفظ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اصطلاحاً جو نماز ہے اس میں اول تکبیر اور آخر تسلیم ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک اصولی اعتبار سے یا حقیقت شرعیہ رکھتا ہے یا متشرعہ، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن یہاں پر جو چیز وارد ہوئی ہے وہ یہ کہ 5 تکبیرات ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ و رسولہ ہے، اور اس کے بعد اس میں کافی دیگر چیزیں بھی جو ہیں وہ ایڈ ہو سکتی ہیں، مختصر یہ ہے۔ اچھا، وگرنہ پھر شہادت کے بعد جو ہے حیّن قیومن دائمن ابدا، بہت ساری چیزیں جو ہیں خداوند عالم کی صفات میں سے بیان کی جا سکتی ہیں، اسی طرح رسول گرامی کی صفات میں سے بیان کی جا سکتی ہیں بعد میں۔ اور اس کے بعد دوسرے اللہ اکبر کہیں گے، دوسرا اس کے بعد جو ہے وہ درود ہے، اچھا، اہل بیت محمد پر، رسول گرامی پر، اور تمام انبیاء، اولیاء، ان شہداء سب پر درود بھیجا جا سکتا ہے۔ تیسرا جو ہے اللہ اکبر، اس کے بعد جو ہے وہ تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات سب پر، سب کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ اور پھر اللہ اکبر کہیں گے، یہ چوتھی تکبیر ہے۔ اس کے بعد جو آخری دعا ہے وہ میت کے لیے،
अल्लाहुम्मा इन्ना हादल मय्यत क़ुद्दामना अब्दुक व इब्नु अब्दिक नज़ल बिका व अंत खैरु मंज़ूलिन बिह सही। अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा व अंत आलमु बिही मिन्ना। सही। ये दुआएं हैं। और अल्लाह फिर आखिर में बहुत सारी इसमें ठीक है। मज़ीद दुआएं भी हैं। ठीक है। खुदावंद आलम अहल खाना के लिए इसको आला इल्लियीन में करार दे, उनके लिए बेहतरीन अजर व सवाब करार दे, और ये तमाम चीज़ें। उसके बाद आखिरी तकबीर कहेंगे और नमाज मैयत जो है वो तमाम हो जाएगी। नमाज ठीक है। सूरत तन नमाज है, लेकिन ये तमाम अज़कार खड़े तो होंगे वो जमात की सूरत में जी, लेकिन पढ़ने सबको हैं। अच्छा, सबको पढ़ने हैं। तकबीरात भी और दुआएं भी सबको अच्छा, पढ़ना है। बेहतर ठीक है ना, ये उस नमाज की तरह नहीं है कि क़राअत ठीक है। और सूरा या आयात जो है वो ठीक है। ओहदे इमाम पर है, बकिया खामोश ठीक है। रहें। मैं अल्लामा साहब इसमें बहुत सारे सवालात रखता हूँ, लौट कर आऊँगा, एक मुख्तसर वक्फे की तरफ जा रहा हूँ। जब आऊँगा तो जो सवालात हैं नमाज जनाजा को लेकर वो पूछूंगा। एक बात जो मुझे कॉमनली समझ में आई कि मग़फ़िरत और दुआ है उसके लिए जो चला गया है, ये सब एहतमाम एक ख़ास नमाज का जिसमें रुकू और सुजूद होते हैं उसका नहीं है, सिर्फ एक मग़फ़िरत की दुआ है। उसके अंदाज़ क्या क्या है इस पर बात हो रही है। अलिफ़ लाम मीम में आपका इंतज़ार रहेगा। अलिफ़ लाम मीम में खुश आमदीद कहूँगा आपको। इस वक्त नमाज जनाजा के हवाले से गुफ्तगू जारी है और बड़ी कोई इल्मी गुफ्तगू हो रही है जिसमें बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ है सीखने जैसा। अल्लामा साहब, ये भी एक सवाल है कि अगर ख़वातीन की नमाज जनाजा है और कोई मर्द नहीं है ऐसा माशरे में जो नमाज जनाजा पढ़ा सके, पढ़ सके, तो क्या ख़वातीन आपस में जमात कर सकती हैं ऐसी सूरत में कि जनाजा होगा ही नहीं? पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ, क्योंकि एक इश्तिबा पैदा हो जाता है जब हम ये कहते हैं कि नमाज जनाजा दुआ है, तो दुआ महज़ नहीं है। सही। एक हैसियत नमाज जनाजा की दुआ भी है और एक हैसियत उसकी नमाज भी है। सही। मुकम्मल नमाज इसलिए नहीं है कि उसमें क़राअत नहीं है, और क़राअत नमाज में फ़र्ज़ है। सही। और दुआ इसलिए है कि उसमें मैयत के लिए, हाज़रीन गायबीन, तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात के लिए दुआ की जाती है। और अगर इसको हम सिर्फ़ दुआ कहें और नमाज ना कहें तो फिर खड़े होकर सफ़ बांध कर रफ़ा यदैन करना, तो ये दोनों हैसियतें इसकी हैं। लेकिन बहरहाल समझाने के तौर पर अगर ऐसा कहा भी जाता है तो वो भी दुरुस्त है। ठीक है। लेकिन ये जहन में रखा जाए कि सलातुल जनाजा या अहादीस मुबारका में जहाँ कहीं भी ये लफ्ज़ आया है जी, तो सल्ला युसल्ली बमाना दुआ भी है और सल्ला युसल्ली बमाना नमाज भी है। अब मसला ये है कि जी अगर मर्द नहीं हैं बअम्र मजबूरी, अव्वलन तो इमामत का हक़ मर्द को है, ठीक है, औरत इमामत नहीं करा सकती, ठीक है, दुरुस्त मौक़िफ़ इस बारे में यही है। लेकिन नमाज जनाजा ऐसी जमात है कि जिसमें जमात का होना भी शर्त नहीं है। अच्छा, अगर एक फ़र्द भी अदा कर लेता है तो जनाजा हो जाएगा। ठीक है। तो अगर ऐसी सूरत हाल खुदा ना खास्ता हो जाए कि कोई मर्द पढ़ने वाला नहीं है और कोई ख़ातून पढ़ ले जी, तो नमाज जनाजा की अदायगी हो जाएगी जी। लेकिन आम हालात में इमामत का हक़ जिस तरह मर्दों को हासिल है तो नमाज जनाजा की इमामत भी कोई मर्द इमाम ही कराएगा। अच्छा, और ख़वातीन पढ़ सकती हैं साथ में? जी हाँ, ख़वातीन के लिए बाज़ फ़ुक़हा किराम इस शिरकत की इजाज़त देते हैं, जैसे हरमैन तय्यबैन में जी, ईदैन की नमाज में इज्तिमा में शिरकत होती है जी। लेकिन उनके ऊपर ये क़ैद नहीं है। अच्छा, फ़र्ज़ किफ़ाया नमाज जनाजा को कहा गया है, तो इससे मुराद उस माशरे उस माहौल के मर्द हैं अच्छा, कि जिनको ऐलान पहुँच गया ठीक है, और फिर कोई भी ना आया तो सब गुनाहगार होंगे, ठीक है, और चंद आकर अदा कर लेंगे तो फिर सब से ठीक है, ये साबित हो जाएगा। ठीक है, बेहतर है। मुफ्ती साहब, ये जो हम तकबीरात की बात कर रहे हैं, 4 तकबीरात, इसमें रफ़ुल यदैन है और चारों में है और उसके बाद वापसी हाथ का बांध लेना है और आखिर में सलाम फेरने के लिए भी इधर उधर होना है? इसमें 4 जो तकबीरात है, इसमें पहली तकबीर में हाथ उठाने हैं और बाकी 3 तकबीरात के अंदर सिर्फ ज़ुबान से अल्लाहु अकबर कहना है लेकिन हाथ नहीं उठाने। अच्छा, और चौथी तकबीर जैसे ही वो कहे अल्लाहु अकबर कहकर सलाम फेरे तो दोनों हाथों को उस वक़्त खोल दे। जो मसनून तरीक़ा है नमाज जनाजा का वो यही तरीक़ा है। ठीक है, इस अंदाज से इस नमाज जनाजा को पढ़ा जाए। सही है।
ٹھیک ہے، بہتر ہو گیا۔ علامہ صاحب یہ جو چھوٹے چھوٹے فرق آ جاتے ہیں، تکبیرات کا 4 ہونا 5 ہونا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر آپ کے یہاں قرات تو ہوتی ہے، یعنی دعا تو ہوتی ہے، تو اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اور پھر ہر شخص کو اگر نہ آتی ہو تو کیا اس کی جنازہ کی نماز کی صحت پہ کوئی فرق پڑے گا؟ مثلا میں پیچھے تیسری رکعت میں کھڑا ہوں، مجھے نہیں آتی نماز جنازہ، تو کیا اس کی نماز جنازہ پہ کوئی اثر پڑے گا؟ میں نے عرض کیا کہ یہ بات پہلے یہاں ہو چکی کہ نماز جنازہ جو ہے یہ فرض کفائی ہے، ایک آدمی بھی اگر پڑھ لے تو نماز جنازہ ہو جائے گی، صحیح، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کا ثواب لینا چاہتا ہے کہ جس کی بہت فضیلت آئی ہے نماز جنازہ پڑھنے کی، تو وہ ظاہر ہے کہ ان شرائط پر پڑھے گا جو جماعت کی شرائط ہیں۔ صحیح، لہذا اگر کسی کو نہیں آتی تو کیونکہ امام ہمارے ہاں نماز جنازہ بلند آواز سے آہستہ آہستہ یہ تمام اذکار پڑھتے ہیں، تو اس کو ساتھ ساتھ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، بہتر ہے، نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہیں بھی جانتا، امام کے ساتھ تکرار کرتا ہے تو بھی ہو جائے، اگر خاموش رہے گا تو نہیں ہوگی۔ اچھا، اس میں چپلیں پہننا، چپلوں کے اوپر کھڑے ہونا، اس کا کوئی اشکال تو نہیں ہے؟ یعنی پاؤں جو ہیں بہتر یہ ہے کہ ننگے ہوں، اچھا، اور اگر جوتے پہنے ہوئے تو پاؤں جوتے سے نکال کے اوپر کھڑے ہوں، اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جوتے کے اوپر، ٹھیک ہے، اور یہ مستحبات میں سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب اگر جنازے کو جو سامنے رکھا ہوا ہے، یہاں پہ بھی یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس کو کس ڈائریکشن میں رکھنا ہے، یعنی اس کے کس طرف کھڑے ہونا ہے، پھر یہ کہ یہ بھی حکم ہے کہ اس کے جو لواحقین ہیں یا ورثاء ہیں وہ آگے آگے رہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی اجازت ہے تو جنازہ پڑھایا جائے، اس کو ذرا بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس کے اندر تو ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ استحقاق امامت کس کو ہے، نماز جنازہ پڑھانے کی اہلیت کس کے اندر ہے۔ صحیح، سب سے پہلے فقہاء لکھتے ہیں کہ اگر حاکم وقت متقی ہو، اچھا، حاکم وقت پرہیزگار ہو، پہلے زمانے کے جتنے بھی تھے نیک، تو وہ نماز جنازہ پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ان میں حاضرین میں دیکھا جائے گا کہ علم و فضل میں جو سب سے زیادہ ہو، تقوی میں ہو، پھر اس کے اندر محلے کی مسجد کا جو امام ہے وہ اہلیت رکھتا ہے، پھر وارثین کی اہلیت ہے کہ وارثین میں سے کوئی شخص چاہے تو وہ بھی نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کی ڈائریکشن یہ ہے کہ بالکل اس کو سامنے رکھا جائے صحیح، اور امام اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہو جائے، اچھا، امام اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہو جائے، اور اس انداز سے، اور اگر وارثین کو بھی باقاعدہ آگے بلایا جائے، ظاہر ہے وہ ان کی میت ہے، ان کے وارث ہیں، تو افضل طریقہ ہے کہ وہ آگے آئیں اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھیں۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ میں ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، میں لوٹ کر آؤں گا، مزید نماز جنازہ کے حوالے سے سوال جواب ہوں گے، آپ نے آنا ہے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید خواتین و حضرات، اذان من نماز جنازہ میں دوبارہ سے دہرا رہا ہوں، کوشش کریں کہ آپ کو آنی چاہیے بوقت مصیبت، کیا پتہ آپ ہی وہاں کھڑے ہوں جو اس فرض کو، اس واجب کو ادا کریں، کفائی انداز سے ادا کریں اور آپ سب کی مشکل کو آسان کر دیں۔ دیکھیے اللہ نے نظام ایسا رکھا ہے کہ انسان سے جڑا ہوا ہے، اور جب کوئی آتا ہے تب بھی، جب کوئی جاتا ہے تب بھی انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، اور مسلمانوں کا یہ خاص انداز ہے کہ ہم یوں چھوڑ نہیں دیتے بلکہ ہم اس کو رخصت کرتے ہیں بہتر سے بہترین انداز میں۔ میں نماز جنازہ کے حوالے سے سوال جواب پوچھ رہا ہوں، علامہ صاحب سے مزید کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب نماز جنازہ میں خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ دور دراز سے لوگ تشریف لاتے ہیں، ایک تو میت کو کافی دیر رکوایا بھی جاتا ہے کہ جی فلاں آ رہا ہے، دور سے انتظار ہو رہا ہے، پھر ظاہر ہے جانے والے کا تعلق بہت سارے لوگوں سے ہوتا ہے، کسی خاص مسلک سے ضروری نہیں ہو، تو ہر طرح کے لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر اس میں ذرا سی ایک نااتفاقی ہو جائے، جی فلاں آئے فلاں نہ آئے، یا صفوں میں یا کسی کے ہاتھ بندھے ہیں کسی کے کھلے ہیں، یا کوئی تکبیر پڑھ رہا ہے کوئی نہیں پڑھ رہا، اس سے نماز جنازہ کی صحت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بنیادی طور پر تو یہ ہمارے علمیوں میں سے ہے کہ ہماری صفوں میں اتحاد مستقل طور پہ برقرار نہیں ہو پایا، لیکن نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے جو ضروریات ہیں اگر اس کا لحاظ رکھا جائے تو نماز جنازہ کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ صحیح، عام طور پر ایسے مواقع پر لوگ زیادہ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ کسی نے خوب کہا تھا کہ یہ قوم مردہ پرست ہے، زندہ آدمی کی قدر نہیں ہے، لیکن جب وہ دنیا سے چلا جائے تو وہ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ باور کرائیں کہ اس کی محبت زیادہ ہمارے دل میں ہے اور ہم ہی اس کے زیادہ چاہنے والے سب سے زیادہ۔ لیکن بہرحال جو چیزیں ریاکاری، تشنع اور بناوٹ پر مشتمل ہوتی ہیں
تو عقل و فہم رکھنے والوں پر وہ واضح ہو جاتا ہے۔ تو صفوں میں اتحاد کو برقرار رکھنا تو یہ بہت بنیادی چیز ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اسی لیے ہم نماز جب ادا کرتے ہیں تو باقاعدہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اپنی صفوں کو درست کر لیجیے۔ ٹھیک ہے، نماز جنازہ کے موقع پر بھی یہ التزام بہتر اور ہے، اہتمام کرنا چاہیے، بہتر ہے، تاکہ جو اجر و ثواب آپ لینے کے لیے آئے ہیں جی، تو وہ تو اخلاص کی بنیاد پر ہی آپ کو حاصل بہت ہوگا، خوب، بہت خوب، اور یہ چیزیں اور یہ حرکات و سکنات صحیح، اخلاص کے سرے سے مخالف ہیں۔ صحیح فرما رہے ہیں، صحیح تو فرما یہ رہے عمل جیسا کہ ابھی حافظ صاحب نے فرمایا کہ 2 قرات مشہور معروف حدیث ہے، جنازے میں اگر شرکت کی پھر قبرستان بھی تدفین میں بھی گیا ہیں، ہاں، تو 2 عظیم پہاڑوں کے برابر اجر و ثواب اس کو مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو اس اجر و ثواب کے لیے اسے اپنے اندر پھر یہ ایبلٹی پیدا کرنی پڑے گی بڑی خوبصورت، تاکہ اس کو اس موقع سے بھرپور فائدہ بہت حاصل ہو جائے۔ علامہ صاحب ایک اور بات ہے جو میرے ذہن میں آئی نماز جنازہ کے لیے خاص طور سے، شوہر اور بیوی کا ایک رشتہ ہوتا ہے، تو اس وقت جب وہ پردہ کر لیتا ہے، کوئی بھی دونوں میں سے ایک وصال ہو جاتا ہے، وفات ہو جاتی ہے، تو کیا یہ رشتہ برقرار رہتا ہے؟ یعنی کیا شوہر بیوی کی نماز جنازہ پڑھائے یا اس کو غسل دے، یہ ممکن ہے؟ بالکل صحیح ہے، بلکہ اولا ہے زوج اپنی خاتون کی نسبت سے غسل دینے میں بھی فقہی اعتبار سے ہمارے ہاں، اور نماز پڑھنے میں بھی، اور جو بحث ہوئی کہ کون لوگ اولا ہیں، تو یہ روایات کی روشنی میں اولا بے میراث المیت جو ہے وہ اولا بے صلاۃ ہی ہے، یعنی اچھا، ہاں، ان کو لہذا اذن لینا پڑتا ہے، حتیٰ کوئی اور اگر نماز پڑھائے صحیح، تو اس کو اس سے اذن لینا پڑتا ہے، وہ اگر اذن دے گا تو پڑھی جائے گی اس کی طرف سے نماز، وگرنہ وہ خود پڑھے، یا کسی اور کو اگر اذن دینا چاہتا ہے بہتر، وہ نماز پڑھے گا۔ بہتر، بہتر، بقیہ یہ کہ جو خاتون اگر کوئی نماز پڑھتی ہے مرد کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وبرعکس مرد اگر خاتون کی نماز پڑھتا ہے تو نماز جنازہ دونوں پڑھ سکتے یعنی ہیں۔ خاتون امامت کر سکتی ہے؟ امامت نہیں، اچھا، مردوں کی تو امامت نہیں کرے گی، اگر وہ اکیلی ہے اور کوئی اور پڑھنے والا نہیں ہے نماز، ٹھیک ہے، تو وہ نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے، وہ نماز صحیح ہے۔ بہتر ہے، بہتر ہے۔ علامہ صاحب آپ بھی ذرا اس پہ روشنی ڈال دیجیے کہ آخری کلمات ہیں کہ اس صورت میں واجب، یعنی جو شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، برقرار رہتا ہے، وہ جنازہ پڑھا سکتا ہوتا ہے؟ جیسے اس رشتے کا تعلق نماز جنازے کے ساتھ نہیں ہے، یعنی غسل کے ساتھ تو ہے، اس کا آپ نے غسل کی بات الگ ہے۔ اب جیسے کسی مرد کا انتقال ہوتا ہے تو عورت 4 مہینے 10 دن تک عدت میں ہوتی ہے، صحیح، 4 مہینے 10 دن تک مطلب وہ اس کے نکاح میں ہوتی ہے۔ صحیح، اسی طرح اگر کسی عورت کا انتقال ہوتا ہے تو مرد کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، صحیح، لہٰذا اس صورت کے اندر یہ نماز جنازہ مرد اپنی بیوی کی پڑھا سکتا ہے، اچھا، اور یہ اگر اس کے اندر یہ اہلیت ہے تو اسے ہی پڑھانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، غسل کی جہاں تک بات آئی تو اس کے لیے فقہائے احناف نے یہ بات لکھی ہے کہ مرد کو اپنی بیوی کا دیدار تو وہ کر سکتا ہے، اچھا، لیکن غسل اس صورت میں کہ جب بالکل کوئی نہ ہو اور مجبوری کی صورت ہو تو دے سکتا ہے، لیکن اگر اور بھی قریبی رشتے ہیں تو اس صورت میں وہ نہ دیں، باقی جو قریبی رشتے ہیں وہ اس صورت میں وہ غسل رشتہ دیں۔ برقرار رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ جیسے نکاح ظاہر ہے اس کے انتقال کے بعد تو نکاح تو اس کا ٹوٹ گیا، عورت کے انتقال کے بعد، عورت کے انتقال کے بعد۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، بہتر ہے، خوبصورت۔ میں چونکہ آخری لمحات میں ہوں اور میرے پاس شاید رہتے ہی 30 سیکنڈز ہیں، میں یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں علامہ صاحب، کیونکہ سارا موضوع سب کچھ سارا سخن آپ سے ہے، حضور والا فخر موجودات مقصود کائنات خاتون الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کیسے ہوئی تھی؟ کیا اس پہ کوئی تاریخی واقعات موجود ہیں؟ جی، پہلے میں عرض کر دوں کہ شوہر بیوی کو چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، نماز جنازہ بھی پڑھا سکتا ہے، اور یہ جو رشتہ ہے ایک حیثیت سے تو یہاں دنیاوی اعتبار سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن روز محشر یہ میاں اور بیوی کی حیثیت سے ہی اٹھائے جائیں گے، تو اس حیثیت سے یہ برقرار بھی رہتا ہے۔ باقی جو آپ نے حضور علیہ السلام کی نماز جنازہ کے متعلق پوچھا ہے، تو اس بارے میں کتب سیر میں روایات موجود ہیں کہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام حجرہ عائشہ میں موجود تھے جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو آپ سے پوچھا گیا کہ نماز آپ کی کون پڑھائے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نماز کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس چارپائی پر مجھے رکھا جائے گا جی، اور جس جگہ پر میں رہوں گا جی، تو وہاں پر لوگ آئیں گے، سب سے پہلے
میرے دوست حضرت جبریل مجھ پر درود پڑھیں گے، اللہ اکبر، اور فرشتوں کی جماعت، پھر ملک الموت فرشتوں کے ساتھ آئیں گے، اللہ اکبر، اور پھر جتنی اس حجرہ مبارکہ کی کیپیسٹی تھی جی اس کے حساب سے جماعتیں صحابہ کی جاتی تھیں ٹھیک، اور درود پاک پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے کھڑے ہو کر کوئی حضور کی نماز پڑھائے تو یہ کس کی مجال ہے؟ ٹھیک ہے، وہ امام ہیں اپنی حیات میں بھی صحیح، اور دنیا سے رخصت ہو جانے کے جبکہ بعد حضور کے آخری ایام میں جب آپ بیماری میں تھے اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق نے نماز تو پڑھائی جی آگے کھڑے بالکل ہو کے، واضح اس پر روایات موجود ہیں، مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، جی اور 17 نمازیں کم و بیش حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پڑھائی ہیں، جی اور ایسی نماز بھی پڑھائی کہ جس میں خود سرکار دو عالم تشریف فرما بھی ہو گئے نماز میں، اور آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر سرکار دو عالم کی تکبیر پر تکبیر کہتے تھے، اور پھر مقتدی ابو بکر کی تکبیر پر تکبیر کہتے تھے، تو بلکہ یہ آخری وقت کے جو اختلافات پیدا ہوئے، جی جی جو خلفشار تھا، جی جی تو اس کا دفعیہ بھی جس نے کیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق بہتر، رضی علامہ صاحب 30 سیکنڈ سے آپ بھی اس پہ اگر کچھ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا میں پروگرام میں رخصت لے رہا ہوں، نماز جنازہ سرکار ختم مرتبت کی اسی انداز سے ہوئی کہ فردن فردن لوگ آئیں اور نماز پڑھیں؟ ہمارے اعتبار سے جو آپ کی نماز ہے وہ فرادہ ہوئی، جماعتاً نہیں ہوئی، لوگ آتے تھے نماز فرادہ پڑھتے تھے۔ امیر المومنین السلام نے اعلان کیا کہ ان کی نماز جو ہے وہ امام ہے، جماعتاً نہیں ہوگی، تو سب سے پہلے امیر المومنین السلام نے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد لوگ آتے گئے اور نماز پڑھتے گئے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ علامہ باقر عباس زیدی، بہت بہت شکریہ حافظ عبدالقادر آپ کا، مفتی صاحب انتہائی شکر گزار ہوں، علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے انتہائی بہترین گفتگو فرمائی۔ خواتین و حضرات، میں نے اس پیغام کے ساتھ کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں دہرانے رہنا چاہیے، ہمارے پاس بہت کچھ آ گیا ہے، ہم اپنی اصل چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا میں نے کوشش کی ہے، پھر بھی کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں۔